محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا اور نہایت باعظمت مہینہ ہے جو روحانیت، صبر، قربانی اور حق و باطل کے درمیان عظیم معرکے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو امت مسلمہ کو ایک نیا سال عطا کرتا ہے، مگر خوشی کے نغموں کے بجائے غم، آنسو اور قربانی کے دردناک مناظر کے ساتھ یہ مہینہ ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ جینا صرف سانس لینے کا نام نہیں بلکہ اصولوں پر ڈٹ کر کھڑے ہونے کا نام ہے۔ محرم ہمیں ماضی کی اس عظیم ترین قربانی کی طرف لے جاتا ہے جس نے دین اسلام کو زندہ رکھا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ عنہ جو نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشہ علی و فاطمہ تھے، انہوں نے اپنے اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ ظالم حکمران یزید کے جبر کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ ان کے انکار کی قیمت صرف جان کا نذرانہ نہیں تھی بلکہ وہ ایک ایسا پیغام تھا جو رہتی دنیا تک آنے والی نسلوں کے دل و دماغ میں نقش ہو گیا کہ باطل کے سامنے خاموشی اختیار کرنا ظلم کا ساتھ دینا ہے اور حق کے لیے قربانی دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ کربلا میں صرف تلواریں ہی نہیں چلی بلکہ وہاں صداقت کے لیے دلوں نے دھڑکنا سیکھا، وہاں شہادت نے عزت پائی، وہاں پانی کی بوند بوند پر قربانی کی داستانیں قائم ہوئی۔ علی اصغر سے لے کر نوجوان قاسم اور حضرت عباس جیسے وفا کے پیکر سب نے سچائی کی سربلندی کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے نہ صرف اپنا خون دیا بلکہ پوری امت کو سکھایا کہ عزت کے ساتھ مرنا ذلت کے ساتھ جینے سے بہتر ہے۔ محرم صرف ایک غم کا مہینہ نہیں بلکہ یہ علم، شعور اور بیداری کا مہینہ ہے۔ یہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں؟ کیا ہم سچائی کے ساتھ ہیں یا ہم خاموش تماشائی بن کر وقت کے یزیدوں کو سہارا دے رہے ہیں؟ یہ مہینہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، اپنے کردار و عمل کو پرکھیں اور دیکھیں کہ ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کے کارواں کا حصہ ہیں یا پھر یزید کی خاموش رعایت۔ محرم الحرام ہمیں صبر و استقامت، قربانی، وفاداری اور دین کے لیے ہر قیمت پر کھڑے رہنے کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ہمیں تقوی، اصلاح نفس اور باطن کی صفائی کی طرف بلاتا ہے۔ یہی وقت ہے کہ ہم نیتوں کو درست کریں، باطل کی پہچان کریں اور حق کا ساتھ دیں۔ یہی وہ پیغام ہے جو ہر سال محرم کی صورت میں ہمیں دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے اور انتظار کرتا ہے اور کوئی اس صدا پر لبیک کہے اور کربلا کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنا لے۔ یہی وہ لمحات ہیں جب ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہم صرف مجالس اور جلوس تک محدود ہو چکے ہیں یا امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقصد کو اپنی عملی زندگی میں بھی شامل کر چکے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم کربلا کے پیغام کو اپنی روزمرہ کی زندگی، کاروبار، تعلقات اور معاشرتی معاملات میں اپنائیں۔ محرم ہمیں صرف آنسو بہانے کا نہیں بلکہ بیداری، شعور اور اقدام کا مہینہ بناتا ہے۔ چاہے ہمیں اپنے ارد گرد کے مظلوموں کی مدد کرنی چاہیے، انصاف کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اور معاشرے میں سچائی کو فروغ دینا چاہیے۔ ہر انسان کے اندر ایک چھوٹی سی کربلا برپا ہے جہاں اسے حق و باطل کے بیچ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کے راستے کو اپنائیں تو دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے۔ کربلا کا پیغام وقت کے ساتھ پرانا نہیں ہوتا بلکہ ہر دور میں نیا اور زندہ رہتا ہے۔ آج بھی حسین رضی اللہ عنہ وہی صدا دے رہے ہیں، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ آئے ہم اس پکار پر لبیک کہیں اور اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم حسینی ہیں، صرف نام کی نہیں بلکہ کردار کے بھی۔ آج کی دنیا میں بھی یزید سوچ مختلف شکلوں میں زندہ ہے اور ہمیں ہر دور میں حسینی کردار اپنانے کی ضرورت ہے۔ محرم الحرام ہمیں صرف ماضی کی داستان نہیں سناتا بلکہ حال کا آئینہ دکھاتا ہے اور مستقبل کے لیے راہ متعین کرتا ہے۔ اگر ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کے اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو نہ صرف انفرادی طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ ایک بہتر معاشرہ بھی تشکیل دے سکتے ہیں۔ کربلا کی روشنی آج بھی ہمارے دلوں کو جلا بخش سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہماری نیت، سوچ اور ارادہ حسینی ہو۔